السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پہ، جس کا مقصد، جس کا ایم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین پر بات کرنا اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانا، دین کو سربلند کرنا، تاکہ ہر بندہ دین جان سکے، اس کے اوپر چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بعد جو یہ کام ہے ہم لوگوں کے ذمے پڑ گیا ہے، اور یہ چھوٹا سا جو ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہیں چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم دین کو سربلند کر سکیں۔ تو میں اور آپ مل کر اس کام کو کریں گے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے پوچھے کہ ہے بندے، تم نے نبی والا کام کیا تھا جو تمہارے ذمے ہے، تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے کسی ویڈیو کے ذریعے، کسی بندوں کو دعوت دے کر یا کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف، آپ کے حکم کی طرف ہم نے لوگوں کو بتایا، وہ ویڈیو شیئر کیا یا یہ مثلاً کسی کو دعوت دیا، تو اس طرح سے۔ تو میرے دوستوں اور عزیز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ہم ضرور کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ جو اسلام ہے وہ کس چیز کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہے اسلام ہے وہ 5 ستونوں پر ہے۔ مثال کے اگر ہم کوئی کمرہ باندھتے ہیں یا کوئی چھت ڈالنا چاہتے ہیں، پہلے ہم جو ہیں کچھ ستون بنائیں گے، کچھ پلرز بنائیں گے، تاکہ وہ چھت ہے وہ کھڑا ہو سکے۔ تو دین ہے، دین کے بھی ہم ایسے ہی، جیسے مثال کے طور پر پلر ہیں، جیسے کہ وہ 5 ہیں، ان میں سے پہلا آتا ہے کلمہ طیبہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج، اور پھر زکوٰۃ ہوتا ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان کو جو ہے ہم سیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں اور کس طرح کی جاتی ہیں۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، چلو شروعات کرتے ہیں پہلے کلمہ طیبہ سے۔ کلمہ طیبہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھنا اور اس پر چلنا، جیسے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک یہ نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، وہ دین میں نہیں آتا، وہ دین پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک بار ہم نے ایک علماء دین سے پوچھا تھا کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ جو ہیں یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ کبھی کبھار چیریٹی میں بہت سارا پیسہ دیتے ہیں، یہاں کسی کی مدد کرتے ہیں، وہاں کسی کی مدد کرتے ہیں، تو ان کو قیامت میں حصہ ہوگا؟ تو اس بندے نے کہا، وہ علماء کرام نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ چاہے جتنے بھی نیکیاں کر لیں ان کو گنے نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے دین کی طرف نہیں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا، جتنا بھی نماز پڑھ لو، جتنا بھی نیکی کر لو، وہ حساب میں ہی نہیں آئیں گے۔ تو جو اسلام کی سب سے پہلی ستون ہے، پلر ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ کے بعد جو آتا ہے دوسرے پلر ہوتا ہے، دوسری جو ہے ستون ہوتا ہے، وہ ہے نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل وہ نماز تھا، سب سے پسندیدہ عمل تھا وہ نماز تھا۔ فرماتے ہیں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مشکلات آتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا کوئی اور بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو وہ نماز کی طرف جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی طوفان آتا یا بارش ہوتی یا بادل بہت چھا جاتے، تو وہ نماز کی طرف رکوع کرتے ہیں۔ وہ پرانے وقت میں کسی کے گھر میں اگر آٹا بھی ختم ہوتا تھا، نمک بھی ختم ہوتا تو وہ ڈائریکٹ نماز کی طرف جاتے ہیں اور اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو یہ چیز مانگ دیتا۔ لیکن آج جو دنیا میں ہمارے نماز ہیں وہ 1 منٹ یا 2 منٹ بھی نہیں چلتے، کیونکہ ہمارے دل میں جو خشوع ہے، جو خشوع خضوع نماز کی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے
تو ہم کوشش کریں نمازوں کو بہت ہی اچھی طرح سیکھیں اور پڑھیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کے حساب سے بچائے۔ فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے نماز کی جو ہے حساب ہوگی۔ تو یہ ہو گیا دو کلمہ اور نماز۔ اس کے بعد ہوتا ہے روزہ۔ روزہ کب ہم رکھتے ہیں؟ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک نظام بنائے ہیں، سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں سے 11 مہینے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جو کھا سکتے ہیں جب بھی کھا سکتے ہیں کھا لو، لیکن رمضان جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ اس مہینے صبح کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ کچھ نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں پی سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو پورا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو قبر میں 2 بندے اس کے ساتھ رہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نماز اور دوسرا ہوتا ہے روزہ۔ ایک ہوتا ہے نماز اور دوسرا ہوتا ہے روزہ۔ نماز کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے مجھے پڑھا ہے، تو روزہ کہتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے سارا دن بھوکا رہ کر میری حفاظت کی، تو آج اس کی حفاظت کا، اس کی مغفرت کا روزہ جو ہے ہماری شفاعت کرے گا۔ روزہ جو ہے ہماری شفاعت کرے گا اگر ہم روزہ رکھیں گے۔ تو چوتھا آتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، وہ کس پر ہے؟ وہ اس پر ہے جس کو طاقت ہے۔ جیسا کہ کوئی بندے میں اتنی اس کے پاس مال و دولت ہے، اتنی قوت ہے کہ وہ حج میں جا سکے، لیکن عام طور پر یہ اس پر فرض ہوتا ہے کہ جو مالدار ہیں، دولت مند ہیں، لیکن جو غریب طبقہ کا بندہ ہے اس میں اتنا قدرت نہیں ہے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے وہ حج کے لیے جا سکیں، تو اس کے لیے اگر دلی کوشش کریں، جانے کی دلی کوشش کریں، لیکن وہ زیادہ تر مالداروں پر فرض ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے صدقہ دینا۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ اس لیے جو ہے ہم پر فرض کیا ہے کہ جب بھی ہم مال و دولت کماتے ہیں تو اس کو فاق کریں، نیک کریں۔ اگر ان میں سے کوئی حرام ہے تو ہم صدقہ دے کر اس کو نیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی 5 ستونیں، جس پر دین جو ہے کڑا ہے، ان پر اگر کوئی بندہ چلے تو وہ دین پر ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور اس کو شیئر کریں آگے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی دین کی جو انفارمیشن ہے آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔